كبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ملک شام کی تازہ صورتحال اور اس کی تاریخ کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ ملک شام مشرقی وسطیٰ کا ایک قدیم اور اسلامی ملک ہے جس کو انگلش میں سیریا بھی کہا جاتا ہے، جس کا سرکاری نام الجمہوریہ العربیہ السوریہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے شام ایک قدیمی تہذیبی مرکز ہے۔ اپنی زرخیزی کے باعث یہ سرزمین لٹیرے بدوؤں کے لیے ہمیشہ کشش کا باعث بنی رہی۔ یہ قدیم خوبصورت ملک کافی عرصے سے خانہ جنگی اور تشویشناک صورتحال کا شکار رہا، لیکن اب جو بات ہم بتانے لگے ہیں وہ آج کی تاریخ میں ہونے والے کچھ اہم واقعات ہیں۔ وہ یہ کہ سیریا کے لوگوں نے 50 سال بعد اپنا ملک لے لیا، اور یہ سب 10 دن کے اندر ہوا۔ ناظرین، سیریا میں 50 سال سے قبضہ تھا، اور قبضہ کسی غیر ملک کا نہیں بلکہ اپنے ہی حکمرانوں نے سیریا پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی تھی، جو آواز اٹھاتا اسے جیل بھیج دیا جاتا۔ ناظرین، 1971 میں سیریا کے ایک آرمی آفیسر نے مارشل لا لگا دیا جس کا نام تھا حفیظ البشر، جس کی طرف سے 30 سال سیریا پر حکمرانی کی گئی، لیکن سن 2000 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا جو بیٹا اسد البشر تھا، اسد البشر نے الیکشن لڑے اور اپنے باپ کی جگہ سنبھال لی، اور باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیریا کے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اب جب کہ سیریا کی اکانومی زیرو ہو گئی اور حالات بد سے بدترین ہو گئے تو وہاں کے پریزیڈنٹ کے پاس اپنی آرمی کو دینے کے لیے پیسے نہ رہے، تو آرمی نے بھی بشار الاسد البشر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور آرمی نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کی دھمکی دی۔ اور اس موقع کا فائدہ اپوزیشن کو ہوا کہ اب بہترین وقت ہے اپنا ملک واپس لینے کا۔ اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ اس سب کے پیچھے ایک خاص شخص اور نام ہے ابو محمد الجولائی، جس نے بشار الاسد کی آرمی فورسز کو حیران کن طور پر پسپا کرتے ہوئے شام کے دارالحکومت دمشق میں قبضہ کر لیا۔ ابو محمد الجولائی 2016 سے اپنی چلائی گئی تحریک کے متعلق لوگوں کو بشار الاسد کی حکومت سے نجات دلانے کے لیے سرگرم تھے۔ محمد الجولائی 1982 میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام احمد حسین ہے۔ 1979 میں ان کا خاندان شام آ گیا اور دمشق کے قریب رہائش پذیر ہوا۔ ابو محمد الجولائی 2003 میں عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے القاعدہ میں شمولیت اختیار کی اور امریکی افواج کے خلاف مزاحمت میں شامل رہے۔ 2006 میں انہیں امریکی فوج نے گرفتار کر لیا اور 5 سال قید رکھا۔ بعد ازاں انہیں القاعدہ کی شاخ النشر پر کام کرنے کو سونپا گیا۔ 2016 میں انہوں نے اپنی تنظیم کا نام بدل لیا اور اس کا نام فتح الشام رکھ لیا، جس کا سیدھا مطلب شام میں جابر حکومت سے چھٹکارا اور شام میں اسلامی نظام قائم کرنا تھا۔ شام میں 50 سال بعد بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ آخر شام کے لوگوں نے کس سے نجات حاصل کی؟ اپنے ملک کی آرمی سے، جو کہ انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتی رہی۔ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ شام میں 100 سے زیادہ مقامات پر جیل بنائی گئی تھی۔ رہا ہونے والے قیدیوں سے لرزہ خیز انکشافات کیے کہ ایک جیل زیر زمین بھی ہے جس کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں، لیکن اس کی تلاش جاری ہے۔ جیل جانے والے لوگوں کی عمر 15 سال تھی اور جب وہ باہر آئے تو 35-40 سال کے ہو چکے تھے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ جہاں پر ان مظلوم لوگوں کو رکھا گیا وہ جیل نہیں بلکہ خوفناک جیلیں تھیں، جہاں پر ایک کمرے میں 100 لوگوں کو رکھا گیا۔ کتنے سالوں سے یہ معصوم لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے تھے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جابر حکمران اور ظالم افواج سے نجات دلائی۔
اللہ تعالیٰ سے تہ دل سے دعا ہے کہ کشمیر، فلسطین اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔